شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں یہ ان حضرات کے بارے میں ہے، یہ ان حضرات کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ مجھے بہت سے لوگوں نے کمنٹس میں لکھا کہ ہم آپ کے وظائف کرتے ہیں لیکن ان وظائف سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ان حضرات کے لیے یہ ویڈیو میں آج خاص جو ویڈیو ان حضرات کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس ویڈیو میں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس پر بھی نظر ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل ہے جس سے انشاءاللہ تعالی اس عمل کو جب آپ کریں گے تو آپ کو خواب میں اللہ تعالی وہ مصلحت آپ کو ضرور دکھا دیں گے جس کی بدولت آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہونے میں رہ گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر اللہ تعالی آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالی آپ کو وہ مصلحت دکھائیں گے کہ آپ کی وہ دعا کیوں قبول نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ خواب کی صورت میں آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دکھائیں گے۔ وہ ایک ایسا عمل بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول کرتے ہیں، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کی آنے والی کوئی بلا یا ایسی وبا جو آپ کو اندھا کر دے، جو آپ کو لنگڑا کر دے، جو آپ کو لولا کر دے، جو آپ کو کانا کر دے، آپ کی آنکھیں آپ سے چھین لے، آپ کا بیٹا چھین کر اس کی لاش آپ کے ہاتھ میں دے دے، آپ اپنے ہاتھوں سے چاہیں تو اس کو دبا دیں، چاہیں تو اس کو دفنا دیں، چاہیں تو اس کی چتا کو آگ لگا دیں، ایسے انداز میں کوئی بلائیں آئیں، ایسی پریشانیاں آئیں کہ آپ کو پاگل کر دیں، بے گھر کر دیں، آپ کے تن بدن سے لباس ہٹا دیں، وہ دعائیں جو آپ اللہ کے حضور میں کرتے ہیں، وہ وظائف جو آپ اللہ کے حضور میں اللہ سے التجام کرتے ہیں، ان کو ڈھانکے رکھتی ہیں، ان بلاؤں سے آپ کو دور رکھتی ہیں۔ کون سی دعائیں؟ وہ دعائیں جو آپ کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ اس کا صلہ یوں دیتا ہے کہ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی وہ بلائیں، آپ کی وہ مصیبتیں، آپ کی وہ پریشانیاں، آپ کی وہ ناگہانی مصیبتیں جو آپ سے سب کچھ چھین سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے وہ دور فرماتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو آپ کو فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بس جب تیرے در پر کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکنا مت، تو کیا وہ اللہ جو سخیوں کا سخی ہے، جو عطا کرنے والوں سے بڑا عطا کرنے والا ہے، جو اتنا کریم ہے، اتنا عظیم ہے، تو کیا وہ خود اپنے در پر آنے والے سائل کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ آپ خود سوچیں کہ آپ کو ان وظائف کا یا آپ کو آپ کی ان دعاؤں کے صلہ میں وہ اللہ خود آپ کو عطا نہیں کرتا ہوگا؟ کیا وہ آپ کو جھڑک دیتا ہوگا؟ آپ خود اس بات کو سوچیں کہ اس کے دروازے پر کھٹکھٹانے والے کو جو اللہ فرما رہا ہے کہ جو تیرے در پر آئے تو اس کو خالی مت بھیج، تو کیا وہ اللہ آپ کو خالی بھیجتا ہوگا؟ نہیں۔ آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلہ میں آپ کو کیا کیا عطا فرمایا ہے، کیونکہ انسان نہیں جانتا ہے کہ اس کے دعا کے قبول نہ ہونے میں کیا مصلحت ہے۔ اگر سامنے میں ایک عام سی مثال رکھتی ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، جب وہ آپ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، کوئی ایسی چیز جس میں آپ جانتے ہیں کہ اس کا نقصان ہے، لیکن آپ اس کے فائدے کے لیے اس کو وہ چیز نہیں دے رہے ہیں، وہ بچہ اگر آپ کو کوسے اور نا امید ہو جائے اور ایسی باتیں آپ کو سنا دے تو آپ کے ذہن میں، آپ کے خیال میں یہی بات آئے گی کہ دیکھو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں اسی کا ہی نقصان ہے اور یہ مجھے ایسی باتیں سنا رہا ہے۔ تو وہ اللہ جو اللہ تعالیٰ سب جاننے والوں کا جاننے والا ہے، جو ہمیں عطا کرنے والا ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو کیا وہ اللہ ہمیں ایسی چیز ہمارے مانگنے پہ ہمارے ہاتھ میں تھما دے گا
جس میں اللہ جانتا ہے کہ یہ وقت اس بات کے لیے، اس خواہش کو اس کے پورا کرنے کے لیے یہ وقت موزوں نہیں ہے۔ ہماری عقل بھی اس بچے کی مانند ہے جو یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا مصلحت ہے، اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے لیے بہتری رکھی ہے، ہم یہ جانتے نہیں ہیں، لیکن ہم نا امید ہو کر اللہ کو کوستے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم ایسی ایسی باتیں منہ سے نکال لیتے ہیں کہ ہمارے ایمان کے جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ آپ سے میں گزارش کرتی ہوں کہ جب آپ وظائف کریں تو اس بات کا مکمل یقین آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اول تو سنتے ہیں، اور صرف آپ نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی، جیسے انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی، اللہ نے ان کو عطا فرمایا، تو بے شک ان لوگوں کے لیے وہ وقت موزوں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے۔ لیکن آپ کے لیے وہ وقت اگر موزوں نہیں ہے تو اس بات کا یقین آپ اپنے دل میں رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ سے آپ کی مصیبتیں، بلائیں سب کچھ ہٹا رہی ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کو عطا نہیں ہو رہا ہے تو اللہ سے نا امید مت ہوئیے، بلکہ برابر دعا کرتے رہیں اللہ کے حضور میں اپنی عاجزی کی، اپنی محتاجگی کی، اور اللہ کی عبادت میں آپ مشغول رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود دعا کرنے کا حکم فرمایا، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے مجھے پکار، میں تیری پکار سنتا ہوں۔ دعا کرنے سے کبھی نہ اکتائیے، اس چکر میں کبھی نہ پڑیے کہ دعا سے تقدیر بدلے گی یا نہیں بدلے گی۔ تقدیر کا بدلنا نہ بدلنا، دعا کا قبول ہونا نہ ہونا، یہ اللہ کا کام ہے جو علیم ہے، جو حکیم ہے۔ بندے کا کام بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک فقیر محتاج کی طرح برابر اس سے دعا کرتا رہے، اور لمحہ بھر کے لیے بھی خود کو بے نیاز نہ سمجھے۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت و اکرام والی کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ رنج، راحت، دکھ، سکھ، تنگی، خوشحالی، مصیبت، آرام، ہر حال میں اللہ کو پکارے، اسی کے حضور اپنی حاجتیں رکھے، اور برابر اس سے خیر کی دعا کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اگر دعا کی قبولیت کے اثرات جلدی ظاہر نہیں ہو رہے ہیں تو مایوس ہو کر دعا چھوڑ دینے کی غلطی کبھی مت کیجیے۔ قبولیت دعا کی فکر میں پریشان ہونے کی بجائے صرف دعا مانگنے کی فکر کیجیے۔ اس کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف یہ فکر ہے کہ میں دعا مانگنے والا بن جاؤں۔ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مسلمان خدا سے، اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے اللہ کی طرف منہ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال ضرور پورا کر دیتے ہیں، یا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی مانگی ہوئی چیز کو آخرت کے لیے جمع فرما لیتے ہیں۔ تو بلائیں، مصیبتیں ٹلنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو آپ نے اللہ کے حضور میں کی ہوتی ہے، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کے لیے وہ دعا ذخیرہ فرما لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ جنت میں بہت سی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یا اللہ، کاش کہ دنیا میں ایسا ہوتا کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، کاش کہ مجھے اتنے رنج پہنچتے، اتنی غم پریشانیاں پہنچتی کہ میری بوٹی بوٹی نوچ لی جاتی، میرا ذرہ ذرہ مجھ سے کھینچ لیا جاتا، مجھے کچھ بھی عطا نہ ہوتا۔ یا اللہ، مجھے اگر پتا ہوتا کہ اس کے بدلہ میں مجھے جنت میں یہ کچھ ملنا ہے، آخرت میں یہ کچھ ملنا ہے، تو یا اللہ میں یہ دعا، آپ خود دعا کا فرماتے کہ یا اللہ میں خود دعا کرتا کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔
تو اگر پھر بھی آپ کو اگر تسلی نہیں ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، تو پھر میں آپ کے ایک اللہ والے نے جو ہے یہ ایک عمل جو مجھ تک پہنچا، مجھے جو ہے وہ پتہ چلا اور بہت سے لوگوں کو میں نے بتایا ہے، اور الحمدللہ ان کو اس کے ذریعہ سے تسلی بھی حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ، جب انہوں نے مجھے یہ عمل بتایا تو انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا جو کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، لیکن میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی اس میں کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی؟ تو کہنے لگے نہیں، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو خیر سے شر کو اور شر سے خیر کو نکال سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ میری اتنی دعا نہیں سن سکتے ہیں کہ میرے حق میں جو ہے وہ میری دعا کو قبول فرما لیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں، آپ اللہ سے پوری امید رکھیں، پھر بھی اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو میں ایک عمل بتا دیتا ہوں، جو عمل انہوں نے مجھے بھی بتایا۔ تو انہوں نے وہ عمل ان صاحب کو بتا دیا اور کہا کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا تھا کہ آپ نے رات کو سوتے وقت آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ یہ ایک تسبیح کر کے یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ، یہ ایک تسبیح کر کے آپ نے سو جانا ہے، اور ایک تسبیح کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری جو فلاں دعا جو میرے حق میں قبول نہیں ہو رہی ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، جو سورہ بقرہ میں 3 پارے میں ذکر فرمایا گیا ہے حضرت ابراہیم کا واقعہ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یقین تو ہے، لیکن آپ مجھے پھر بھی دکھائیں تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہ دلیل ساتھ میں آپ نے پیش کرنی ہے جب آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، دعا مانگنی ہے، تو دعا میں اللہ سے کہنا کہ یا اللہ مجھے تجھ پہ پورا یقین ہے کہ بے شک میری دعا نہ قبول ہونے میں تیری مصلحت ہے، لیکن آپ مجھے دکھائیے۔ تو ان صاحب نے جو ہے وہ دعا مانگی اور یہ عمل کیا اور کر کے جو ہے نا وہ سو گئے۔ جب ان کو خواب آیا کچھ دن بعد، وہ ان کے خدمت میں، بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ مجھے خواب آیا کہ میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا ہوں اور وہاں سے کھجوریں توڑ توڑ کر میں کھا رہا ہوں، اور ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کھجوریں ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں۔ تو انہوں نے جب اس کھجور کو کھول کے دیکھا تو اس میں کیڑے لگے ہوئے تھے، ساری کھجوریں جو ہیں وہ اندر سے برباد ہوئی ہوئی تھی، اس میں کیڑے لگے ہوئے تھے۔ تو ابھی وہ اسی اسنا میں تھے کہ نیچے ایک اور آدمی کھڑا ہوا تھا کھجور کے درخت کے پاس، اور اس نے کہا کہ شکر کرو کہ تمہاری دعاؤں نے، تمہارے وظائف نے تمہیں جو ہے وہ بچا لیا، ورنہ ان کھجوروں کو کھانے سے تو میرے 3 بھائی مر گئے۔ اللہ نے تمہیں موت سے بچا لیا، اللہ نے تمہیں ایسی مصیبت سے بچا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی اسی اس میں تھے کہ ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ بے شک یا اللہ جو تو دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے، کہ جو دعائیں میری تیرے پاس پڑی ہوئی ہیں یا اللہ اس میں تیری مصلحت شامل ہے یا اللہ پاک۔ تو آپ کو بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ کو تسلی نہیں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں دکھا دیں گے کہ اس وظیفہ کے کرنے سے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو اس میں کیا مصلحت ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مکمل تسلی حاصل ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، تاکہ اور ایسے لوگ جن کو یہ گلہ ہے، جن کو یہ شکوہ ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں یا وہ وظائف کرتے ہیں ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، تو ان کا بھی بھلا ہو سکے اور وہ بھی اپنے رب سے دور نہ ہو بلکہ اور قریب ہو جائیں۔ تو ان تک بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو اور میرے لیے بھی
صدقہ جاریہ ہو۔ تو اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ شکریہ۔